السلام علیکم۔ ہاں جی جناب، تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں۔ میں ہوں آپ کی ایمان، اور میں آپ کی خدمت میں کہانیاں لے کے آتی رہتی ہوں۔ آج بھی اسی غرض سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کہانی کو آخر تک لازمی سنیے۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں آج ایک نئی کہانی کے ساتھ آئی ہوں جسے سن کر آپ کو ضرور مزہ آئے گا۔ چلو شروع کرتے ہیں ایک خوفناک کہانی۔ یہ کہانی جس کی ہے اسی کی زبانی آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں۔ میرا نام ایان ہے۔ میری فیملی میں میری بیوی اور میرے 3 بچے ہیں۔ میری بیوی کافی دنوں سے مجھ سے ضد کر رہی تھی، کسی نیا بیڈ چاہیے، تو نیچے لیٹا نہیں جاتا تھا، تو اس نے مجھ سے کہا کہ مجھے ایک نیا بیڈ لا کر دو۔ میرے پاس اتنے پیسے تھے نہیں کہ میں اسے نیا بیڈ خرید کر دے سکوں، اس لیے میں نے پرانے فرنیچر کی مارکیٹ میں جانے کا ارادہ کیا۔ صبح ہوتے ہی میں پرانی فرنیچر کی مارکیٹ میں جا پہنچا۔ یہاں مجھے کوئی بیڈ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ پوری مارکیٹ تلاش کرنے کے بعد بھی کوئی بیڈ مجھے پسند نہ آیا۔ پھر میرے پاس ایک بوڑھا آدمی آیا اور کہنے لگا کہ تمہیں بیڈ چاہیے؟ میرے پاس ایک بیڈ ہے، میرے ساتھ آؤ۔ اور وہ مجھے اپنی دکان پر لے گیا اور کہنے لگا یہ بیڈ لے جاؤ۔ جب میں نے وہ بیڈ دیکھا تو وہ کافی بڑا اور مضبوط لگا۔ میں نے اس سے پیسے پوچھے تو اس نے کہا جو تمہیں ٹھیک لگے دے دو۔ اس طرح مجھے وہ بیڈ کم قیمت میں مل گیا اور میں خوش وہ بیڈ اپنے گھر لے آیا۔ ہم نے بیڈ کو سیٹ کیا اور میری بیوی اور بچوں کے استعمال میں وہ بیڈ آنے لگا، اور میں نیچے ہی وہاں بیڈ کے پاس اپنا بستر لگا کر سو جاتا۔ ایک رات میری اچانک آنکھ کھل گئی۔ میں نے جیسے ہی کروٹ لی، مجھے بیڈ کے نیچے ایسا لگا جیسے کوئی بیڈ کے نیچے سے مجھے دیکھ رہا ہو۔ ایک دم گھبرا کر اٹھا اور لائٹ آن کی اور بیڈ کے نیچے دیکھا، مگر وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ دراصل میں نیچے سونے کا عادی تھا، تو مجھے بیڈ پر نیند نہیں آتی، اس وجہ سے میں نیچے بستر لگا کے سوتا تھا۔ میری بیوی مجھے پریشان دیکھ کر پوچھنے لگی کہ کیا ہوا؟ میں نے اسے کہا کچھ نہیں، تم سو جاؤ، اور میں واپس اپنی جگہ پر لیٹ گیا۔ کچھ دن ویسے ہی گزر گئے۔ ایک رات میں بہت گہری نیند سو رہا تھا کہ اچانک آنکھ کھلی تو مجھے میری بیوی ونڈو کے پاس کھڑی ہوئی نظر آئی۔ میں جیسے ہی اپنی بیوی کے پاس گیا تو مجھے اس کے پاس سے بہت تیز گندی بدبو آنے لگی۔ میں کچھ کہتا اتنے میں میری بیوی نے میری طرف پلٹ کر دیکھا تو وہ بہت ہی خوفناک لگ رہی تھی۔ اس کا رنگ بالکل سفید ہو گیا تھا اور آنکھیں پوری کالی ہو چکی تھیں۔ میری خوف سے چیخ نکل گئی اور میں بے ہوش ہو گیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں اپنے بستر پر تھا۔ میں نے اپنی بیوی کو دیکھا تو وہ روز کی طرح نارمل اپنے کام کر رہی تھی۔ میں نے اسے جا کر بتایا تو وہ ہنسنے لگی اور کہنے لگی تم ہارر موویز کم دیکھو تاکہ ڈرنے والے خواب نہ آئیں، اور ہنسنے لگی اتنے بڑے ہو کر بھی تم جنات سے ڈرتے ہو۔ مجھے بھی لگا کہ واقعی میرا خواب ہی تھا۔ ہر سب نارمل چل رہا تھا، میں نے اس کو اپنا وہم سمجھ کر اگنور کیا، مگر جب بھی میں اپنی بیوی کے پاس جاتا تو مجھے اس کے پاس سے بہت گندی سی بدبو آتی ہے کہ وہ بہت صاف رہنے والی عورت تھی، مگر اس کے پاس عجیب سی بہت گندی بدبو آنے لگی تھی۔ میں جب بھی اس بارے میں پوچھتا تو وہ ٹال دیتی یا مجھ سے دور ہو کر بیٹھ جاتی۔ وہ کہتی کہ آپ کا دل مجھ سے بھر گیا ہے، تبھی آپ میرے ساتھ ایسے کرتے ہیں، بلا آج تک تو آپ کو مجھ سے بدبو نہیں آئی۔ میں پریشان تھا کہ وہ یہ سمجھے گی کہ میں اس سے اکتا گیا ہوں۔ ایک رات میں سو رہا تھا، میری پھر آنکھ کھلی اور اس بار بھی میں نے اپنی بیوی کو ونڈو کے پاس کھڑا دیکھا اور میں ڈرتے ڈرتے اس کے پاس جانے لگا۔ اچانک میری بیوی پلٹ گئی اور اس کی رنگت وہی سفید تھی اور آنکھیں بالکل کالی ہو چکی تھی، اور وہ بہت خوفناک طریقے سے ہنس رہی تھی۔ اسے دیکھ کر میرا دل بند ہونے لگا۔ میں نے جلدی سے کمرے کی لائٹ آن کی اور اتنے میں میری بیوی نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ وہ میری بیوی نہیں، کوئی بہت ہی گندی شیطانی روح تھی جس نے میری بیوی کو اپنے قابو میں کر لیا تھا۔ میں نے اپنے بچوں کو آواز دی، میرے بچے یہ سب دیکھ کر بہت زیادہ ڈر گئے تھے۔ میری بیوی نے میرا گلا بہت مضبوطی سے پکڑ لیا تھا۔ میں نے اپنے بچوں کو گھر سے باہر بھاگنے کے لیے کہا۔ میرے بچے گھر سے باہر نکل گئے اور مدد کے لیے شور کرنے لگے۔ آس پاس کے لوگ ہماری مدد کے لیے آ گئے۔
اور مجھے میری بیوی سے بچانے لگے۔ میری بیوی کسی کے قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ اس نے سب کو دھکا دیا اور گھر سے باہر نکل گئی اور سڑک پر بھاگنے لگی۔ سامنے سے تیز رفتار گاڑی نے اسے ٹکر مار دی تھی اور وہ وہیں گر گئی۔ میں اور میرے بچے اس کے پاس بھاگے۔ اس نے بس اتنا ہی کہا تھا، وہ بیڈ۔ اس کے بعد جب میں نے اسے دیکھا تو وہ بہت بری حالت میں تھی۔ میں فوراً اسے اسپتال لے گیا اور اس کا علاج کروایا اور دم وغیرہ بھی کروایا۔ کچھ عرصہ تو وہ ٹھیک ہو گئی۔ ایک رات کو ہی اٹھی اور اوپر چھت سے اس نے نیچے چھلانگ لگا لی۔ صبح اٹھ کے لوگوں نے دیکھا تو اس کی لاش باہر روڈ پر پڑی تھی۔ بہت رویا اور چلایا، مگر وہ مجھے اور میرے بچوں کو چھوڑ کر جا چکی تھی۔ اگلے دن وہ منحوس بیڈ میں نے گھر سے نکال کر توڑ کر پھینک دیا۔ اس منحوس بیڈ کی وجہ سے ہماری زندگی برباد ہو اور میری بیوی ہمیں چھوڑ کر اس دنیا سے ہی چلی گئی۔ مزید ایسی کہانیوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔